آپ جانتے ہیں کسی کی بچی، جوان بچی ہو، چھوٹی بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، وہ مائنر ہے کیونکہ وہ تو مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے، وہ اغوا ہو گئی ہے، ایک ظلم ہے یہ، کسی کی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہو، وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتی ہو، سندھی، پنجابی، بلوچ یا پھر واٹ ایور کہیں سے بھی ہو، لیکن آپ کے معاشرے میں ایک بچی، چھوٹی بچی اغوا ہو جاتی ہے، چلے اپنی مرضی سے چلی جاتی ہے، اتنی چھوٹی سی بچی اپنی مرضی سے اگر کہیں جاتی بھی ہے تو اس کی مرضی کوئی معنی رکھتی ہے بھلا؟ یہ اپنے آپ میں ایک ظلم ہر ایک بندے کو سمجھ میں آتا ہے، مجھے نہیں پتا زنیرہ ماہم کو کیوں نہیں سمجھ آتا، اتنی پرسنل، اتنی کنسرن دکھا رہی ہے شروع سے، یہ نہیں شروع سے آج تک اس بندی نے اپنے لیے ایک انا کا مسئلہ بنا لیا ہوا ہے۔ میں کہتی ہوں یہ کربلا آج بھی زندہ ہے، دیکھیں اتنی بڑی بات ہے، میں کمپیئر نہیں کر رہی ہوں، لیکن جس بندے کی بچی اغوا ہوئی ہے وہ ایک سید ہے، اس کمی کمین ظہیرے نے ایک سادات کے گھر پہ جو ہے وہ ہاتھ مارا ہے، ایک سید کی بچی اس نے اٹھائی ہے، ایک گناہ بہت بڑا اس کا، ایک تو الگ سے کسی کی بچی اٹھا لی، کہتے ہیں گینگ نہیں ہے، وہ رہتی ہے بار بار آ کے یہی بولتی رہتی ہے، اس کو ساری چیزوں سے کوئی کنسرن نہیں ہے، زنیرہ ماہم کو وہ صرف یہ بولتی رہتی ہے بندی کہ یہ کوئی گینگ نہیں ہے، تجھے کیا پڑی ہے کتے کی بچی، تو جو والدین ہیں جنہوں نے پیدا کی ہے، جن کی وہ بچی ہے، تو کیسے یہ امید رکھتی ہے کہ ان کو درد نہیں ہوگا، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کسی کی بچی اغوا ہو گئی، اوپر سے تو ان کا منہ چڑھا رہی ہے، تجھے دماغ خراب ہے، تیرا دماغ کام نہیں کرتا، تو پاگل واگل ہے کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی بچی ہے، وہ پیرنٹس ہیں اس کے ان کا حق ہے اس پہ، ایک کمینے کتے ذلیل چوڑے نے، حرامی نے، 2 ٹکے کا حرامی بےغیرت، اس نے ایک کسی کی بچی اٹھا لیا، اور وہ بھی ایک سید کی بچی، دیکھیں یہ اس یزیدوں سے کوئی کم تو نہیں ہے، یہ ان سے کوئی الگ تو نہیں ہے، یہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو کربلا میں کیا گیا تھا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر نیزوں سے چھین لی گئی، تو کیا اس بندے نے اس سے کم جرم کیا ہے؟ اس نے ایک سید کی بچی اٹھا لی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، ایک کمی کمین، امتی بھی نہیں کہہ سکتے حرامی کو، یہ کمی کمین کتا کہیں گا، گندی نالی کا کیڑا حرامی، اس نے ایک ارے کسی کو بھی سمجھ آتی ہے بھائی، یہ بات کسی کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عام امتی اور ایک سید میں فرق ہے بہت زیادہ، بچی تو اگر میں کہتی ہوں اگر بالغ بھی ہو پھر بھی یہ چیز جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں، اور ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے ہیں، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ سید ذات کو اللہ نے ہر ذات سے اعلیٰ فرمایا ہے، دنوں میں جمعہ سب سے اعلیٰ ہے، مہینوں میں رمضان سب سے اعلیٰ ہے، ہر چیز کا ایک جنس اعلیٰ ہوتی ہے، ویسے ہی ذاتوں میں ایک ذات اعلیٰ اللہ نے بنائی ہے، وہ سادات کی ہے، ہم امتی ہیں، ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ہر ایک بندے کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیوں زنیرہ ماہم کہاں رہتی ہے جس کو یہ پتہ نہیں چلتا، جتنی گندی زبان وہ یوز کرتی ہے، میں جتنی بھی گندی زبان اس کے لیے یوز کر لوں نا بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جتنی گندی زبان اس نے مہدی بھائی کے لیے اور ان کی وائف کے لیے یوز کی ہوئی ہے، اور کتنی گندی باتیں کی ہوئی ہیں اس نے کہ مطلب یہ توبہ معاذ اللہ معاف کرے، یہ کیا کہتی پھرتی ہے، یہ ان کے گھروں میں ہوتا ہوگا کہ باپ کا بیٹی سے ایسا، میں بتا نہیں سکتی، تو کیا نہیں بتا سکتی، تیرے اپنے گھر کا ماحول بتا رہی تھی، تو بتا نہیں سکتی میں، اتنا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے، عدلیہ اندھی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا اس ملک کا قانون ہے کہاں بھائی، اتنے مہینوں سے اس معاملے کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے، کیا اتنا ہائی پروفائل کیس ہے یہ، اتنے کون سے لوگ ہیں اس کیس کے پیچھے جو اس کی اتنی جو ہے وہ بیک سپورٹ ہے اس چیز کو، ایک 2 ٹکے کا چپنی کا بھی روادار نہیں ہے جو لڑکا، وہ اتنے مہینے سے کیس چلا رہا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ کون سی طاقتیں جو اس کو پروموٹ کری ہیں، اگر تو کوئی طاقتیں ہیں تو پھر تو
آپ کو، ہم کو، سب کو، جو بھی لوگ ہیں ان کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر پہ محفوظ نہیں ہے. کوئی بچی سوچے ایک بندہ آن لائن کام کرتا ہے، زیادہ سوشل بھی نہیں ہے، باہر بھی نہیں جاتا، اور بچیاں بھی کورونا کے دوران جو ہے وہ گھر پہ ہی پڑھائی اور تعلیم کا اپنا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو سوچیں آپ، وہ بچی گھر سے صرف چند قدم ایک دروازے کے باہر نکلی ہے کچرا پھینکنے کے لیے، وہاں سے وہ اغوا ہو جاتی ہے. تو سوچیں آپ لوگوں کے بچے، ہمارے بچے اگر باہر جاتے ہیں وین میں یا اپنی کار میں یا اسکول جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو وہ کہاں سے محفوظ ہوئے؟ میں نہیں سمجھتی. ہر ایک بندے کو سوچنا چاہیے. اور واقعی اسد بھائی کو مولا خوش رکھے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھائے، آواز اٹھائی ہے، ورنہ ہم لوگ اپنے دل میں ہی سب بول رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن باہر آ کے کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا ہے. تو یہ سوچ لو کہ آج اس کے ساتھ ہوا ہے مہذی کاظمی کے ساتھ، کل کو تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیوں وہ کوئی انہونا کیسے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس کا کوئی قرآن اندازی میں نام نکلا تھا کہ مہدی کاظمی کے ساتھ کر دو؟ بھائی یہ ایک مثال ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اپنے گھروں میں. اور یہ سوچ لیجئے کہ اتنی برائی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ذوالنیرہ ماہم نہیں، بہت ساری ایسی برائیاں ان کے ساتھ ہوں گی. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن ہر بندے کا ایک جو ہے وہ امید ہوتی ہے، ایک مرکز ہوتا ہے کہ آخر ہمارے ساتھ ہوگا کہ آخر ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا. اللہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے قانون، ہمارے معاشرے میں بھی ایک چیز ہے نا. جب وہ اتنی چیز کو کھینچ رہی ہے، عدلیہ دیکھ نہیں رہی ہے، ایک میں تو کہتی ہوں 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ بچی مائنر ہے. اس کو ہیڈ لائن بڑے بڑے لفظوں میں لکھ کے بار بار ان لوگوں کو یاد دلانا پڑے گا. اس چیز کو ہی دیکھیں کہ بچی کو جب وہ مائنر بولتے ہو نا تم لوگ، تب تم لوگوں کے لیے ہر چیز عیاں ہو جانی چاہیے کہ اس کی کوئی مرضی نہیں ہے. وہ بچی جو ہے اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی. اس کو اپنا سیاہ سفید نہیں معلوم. اس کے ماں باپ اس کے وارث ہیں. جب اس کے ماں باپ اس کے وارث ہیں تو وہ فیصلہ کریں گے نا، کوئی بھی تیسرا بندہ نہیں کر سکتا. اور پھر بچی اغوا ہو گئی ہے. یہ بھی چیزیں سارا ریکارڈ سی ڈی آر وغیرہ، یہ چیز ہر چیز سے ظاہر ہو گیا. ایک ہم جیسے عام ناقص العقل لوگ جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہی سارا کیس سمجھ میں آ گیا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہمارے ججز کو بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ بھائی بات کیا ہے. اتنا چیز کو کھینچنا لوگوں کو تھکانے والی بات ہے. لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے کلیجوں میں ہاتھ پڑا ہوا ہے. ہم تھک بھی جائیں نا تو پھر بھی ہم ہار نہیں مان سکتے، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اب ہر ایک بندے کی عزت میں ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے. عام لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے بیزار ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ عدلیہ کر کیا رہی ہے، لیکن تھکے نہیں ہیں، ہارے نہیں ہیں اس چیز سے. پھر بھی امید رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. ہر روز ایک نئی چیز ملتی ہے، دل بہت ہی مایوس ہو جاتے ہیں. بس ہم لوگ امید رکھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور اللہ انصاف کرے گا. جی انشاءاللہ بنین پنجتن پاک کے صدقے میں ضرور یہ بچی اپنے ماں باپ کے پاس جائے گی. اور ہم کیا کریں، دعا بھی کر سکتے ہیں، ساتھ میں ہمیں یہ آواز بھی اٹھانی ہے. آپ لوگوں کو بہت بہت سلام ہو آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو مولا اس کا بہت اجر دے. میں کہتی ہوں اسد بھائی اور آپ لوگ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم سن رہے ہوتے ہیں، وقت کے امام آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی شاباشی ہے آپ کو، ان کا ہاتھ آپ کے سروں پہ ہے، وہ بالکل آپ کے ساتھ اس چیز میں شامل ہیں. اور ان کی دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ آج یہ کاروان لے کے جو آپ چل رہے ہو، ہر ایک عام بندہ ہم جیسا جو ہے وہ آ کر بولنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ ہاں آپ لوگ حق پہ ہو، سچ پہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور اپنی بچی، اپنے جو ہے مومنین، وہ سادات کی بچی ہے، ہم کو فرض ہے ہمارا کہ ہم بولیں کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ اگر آئندہ کبھی بھی پھر موقع ملے گا تو میں بات کروں گی، لیکن میں نا امید نہیں ہوں بالکل بھی.